باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ فرمایا وہ منہ پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اطاعت گزار ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے اٹھ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہے ہیں، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسہ کے لیے کافی ہے۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ فرمایا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت تضاد پایا جاتا۔ پیارے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت ان منافقین کے متعلق فرما رہے ہیں جنہوں نے اوپر سے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن دل نفاق کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو کہہ دیتے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، لیکن جب علیحدہ ہوتے تو برعکس مشورے کیے جاتے۔ بہت دفعہ میں نے یہ بات بتائی ہے، آج پھر بتا رہا ہوں، صحابہ اکرام اور ہیں، منافقین اور ہیں۔ منافقین جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ہے۔ کچھ حضرات یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو صحابہ بیٹھتے تھے، تو اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ سامنے بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم اطاعت گزار ہیں، علیحدہ مشورے کرتے تھے، تو یہ پھر بدگمانی صحابہ پر کی جاتی ہیں۔ محترم ساتھیوں، بہت دفعہ میں نے یہ کہا ہے، الف سے لے کر والناس تک یہ سارا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے گواہ صحابہ اکرام ہیں۔ جب بھی کسی قرآن کی آیت کی تشریح کو دیکھنا ہے تو ہم نے احادیث کے اندر دیکھنا ہے۔ احادیث کے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ ان آیات کے مصداق ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جب ان کا تذکرہ بھی نہیں، ان کا نام بھی نہیں، پھر ان کے اوپر یہ تھوپ دیا جائے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ صحابہ اکرام تو اخلاص والے تھے، محبت والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے۔ آگے اللہ پاک نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن کے اندر غور نہیں کرتے؟ یوں نہیں فرمایا افلا یقرؤون القرآن، کیا قرآن پڑھتے نہیں؟ حالانکہ قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھنا نہیں،
بلکہ قرآن پڑھ کر اس کے اندر جو جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی طرف توجہ کر کے غور بھی کرنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے میسج ہے جو لوگوں کو کہتے ہیں قرآن کے قریب نہیں جانا، قرآن ہر کسی کے بس میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ لوگ قرآن کے قریب نہیں جائیں گے تو جس طرح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں ہماری موج لگی ہوئی ہے، ہم جس طرح کا دین مذہب ان کو بتائیں گے یہ اسی طرح ہماری تابع داری کریں گے۔ پیارے بھائیوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی قرآن کے اندر غور کرے، مولوی صاحب بھی کرے، نمازی بھی کرے، پیر صاحب بھی کرے، مقتدی بھی کرے، ہر کسی کو قرآن کے اندر غور کرنا چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اپنی مرضی سے غور نہ کرے۔ جس طرح اگر کسی کو سر درد ہو، بخار ہو، اپنی مرضی سے علاج کرے گا تو تکلیف اور بڑھے گی۔ مستند حکیم ڈاکٹر کے مشورے سے جب چلے گا خرچ بھی تھوڑا ہوگا، اگر اللہ پاک نے شفا مقدر میں رکھی ہے تو جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اس عالم خطیب کے پاس جائے جو قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، خود عمل نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے یہ خود جاہل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، بعض حضرات سمجھتے ہیں قرآن کا ترجمہ مفہوم وہ بیان کر سکتا ہے جو ذات کا سید ہو۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ میں نے بہت دفعہ یہ بتایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزر رہی ہے، ذات کا کوئی موچی ہے، میراثی ہے، پاولی ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت والے طریقے کو چھوڑا جائے، چاہے ذات کا سید بھی ہے، اللہ کی قسم بہت بڑا شیطان ہے، لعنتی ہے، بے ایمان ہے۔ اور جس نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا، نبی کے طریقے کو پسند نہیں کیا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارنی ہے۔ تم کہو گے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ پیارے بھائی، اگر نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے کامیابی ہوتی، نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی جہنم کا ایندھن نہ بنتا، سکا بیٹا ہے۔ اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا اے نوح، ہم نے اس کو تیری اہل سے بھی نکال دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے سلب کے لحاظ سے حقیقی بیٹا کنان نوح علیہ السلام کا تھا۔ نبی کی اولاد جب اللہ کے حکم کو چھوڑ رہی ہے، نبی کی اولاد جب نبی کی اتباع کو چھوڑ رہی ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے تو اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ باتوں باتوں میں جذبات میں آ جاتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں غور کرو، غور کرنی چاہیے۔ ہمارے جھنگ کے اندر پرانے وقت کی بات ہے، ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں،
حضرت پیر مبارک شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سید بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں۔ ان کی عادت یہ ہوا کرتی تھی، جب بھی اپنے مریدین کے پاس جاتے تو جس محلے میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے اس محلے کی مسجد میں تشریف لے جاتے۔ اللہ کی شان، ان کی ایک عادت اور بھی ہوتی تھی کہ جب مسجد میں آتے، جو مسجد کا امام ہوتا اس کے پیچھے نماز پڑھتے۔ وہ لوگ دعوت بھی دیتے، حضرت آپ پڑھائیں، فرماتے نہیں، حق تیرا ہے، تو امام مسجد ہے، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اللہ کی شان، ایک مسجد میں گئے، اس مسجد کا امام مسجد جو تھا وہ ذات کا میراثی تھا۔ اللہ کی شان، جب جماعت میں کھڑے ہوئے، میراثی مصلی پہ ہے، حضرت پیچھے کھڑے ہیں، حضرت فرمانے لگے، وہ مولا تیری شان، قرآن کی کتنی عظمت ہے، قرآن کی کتنی شان ہے، ذات کا میراثی ہے، قرآن اس کے سینے میں آیا اور میراثی مصلی پہ کھڑا ہے، سید پیچھے کھڑا ہے۔ محترم سامعین، جذبات میں نہیں آنا، کچھ تو غور کرو، کچھ تو فکر کرو۔ اطاعت اللہ کے رسول کی شرط ہے۔ جس آج کے پیر مرشد کے اندر اللہ کے حکموں پہ عمل نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی اطاعت نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی پیاری سنت پہ عمل نہیں کر رہا، کبھی اس کی اطاعت نہ کرنا، کبھی اس کا کہنا نہ ماننا، کبھی اس کے پیچھے نہ چلنا۔ کیوں؟ وہ خود گمراہ ہے۔ اگر وہ گمراہ نہیں ہے تو نبی کا طریقہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کا حکم کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ خود گمراہ ہے۔ جس ڈرائیور کو گاڑی چلانا نہ آئے، کبھی ہم اس کے ساتھ سفر نہیں کرتے، اور جس کو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا نہ آئے، نبی کے طریقے پہ چلنا نہ آئے، اس کے پیچھے ہم کیوں چلیں؟ ہمیں نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔